Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here once again with a fresh lecture on cognitive psychology. Today we will be discussing more on pattern recognition. تو pattern recognition جو ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کر چکے ہیں. پہلے ہم نے لیٹر recognition کے بارے میں جو ریسرچ تھی اس کو سمرائز کیا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ایک لیٹر ہے، جیسے لیٹر اے ہے، تو اس کے ہم فیچرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سا ایویڈنس موجود ہے کہ ہم جو ہمارے ذہن میں بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان فیچرز کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی پٹ ٹوگیدر دوز فیچرز ٹو فارم اے لیٹر. اینڈ وی لکڈ ایٹ سم آف دا ریسرچ that also tried to convey template matching models. لیکن یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو ٹیمپلیٹ میچنگ ہے وہ لیٹر ٹو لیٹر نہیں ہوتی دماغ میں، فیچر ٹو فیچر ہوتی ہے، اور پھر ان فیچرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہم لیٹرز کو اکٹھا کرتے ہیں. اٹس آلموسٹ لائک اے کنسٹرکشن پروسیس. آپ کو یاد ہوگا ہم کافی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ جیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے پرسیپشن جو ہے وہ کوئی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ماحول سے انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ گئی اور ویسی کی ویسی چلی گئی. ہوتا کچھ یوں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انفارمیشن آتی تو ہے لیکن پھر ہمارا ذہن جو ہے اس انفارمیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، اس پہ کچھ آپریشنز کرتا ہے، اور اس آپریشن کے لیے اٹینشن ضروری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اٹینشن میں بھی ایک سیریز آف لیکچرز کی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ توجہ یعنی اٹینشن جو ہے وہ کیوں کریٹیکل ہے، بہت ضروری ہے پیٹرن ریکگنیشن کے لیے. سو اینڈ دین وی لکڈ ایٹ اے ڈیفیکلٹ کانسیپٹ اینڈ دیٹ واز وائس ریکگنیشن. تو وائس ریکگنیشن جو ہے اس میں جیسے ہم اسپیچ سنتے ہیں، کسی کی بھی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتی ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم جب بولتے ہیں، کوئی جملہ بولتے ہیں، تو اس میں ورڈز کو الگ سے ہم اس طرح خیال نہیں رکھتے علیحدہ بولنے کا جیسے کہ ہم لکھتے وقت کرتے ہیں. ہمیں کرنا پڑتا ہے، لکھتے ہوئے ہمیں ہر لفظ کو الگ سے لکھنا پڑتا ہے. تو ایک ایلوژن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب دوسرے لوگ بول رہے ہیں تو ہم بھی الگ الگ لفظ سنتے ہیں اس میں سے. لیکن جب فارنر کوئی آپ کی زبان سیکھتا ہے تو اسے بہت مشکل درپیش آتی ہے، اور اس مشکل کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس فارنر کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا لفظ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا، اور اگلا لفظ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. تو اس کے لیے میں نے ایسے جملے آپ سے بولے تھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے جو ہے ایک فارنر جب سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن ہم اس میں کیا ہو رہا ہے 4 مختلف الفاظ بولتے ہیں، اور ان کو ہمارا ذہن جو ہے وہ کیسے پروسیس کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ there are certain elements that we detect, so certain features that we detect, and then we put together this information into a pattern. اور یہ پیٹرن ریکگنیشن کا جو پروسیس ہے یہ آلموسٹ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کوئی نئی چیز کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ ہیز ٹریگرڈ اے لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ اے لاٹ آف ایکسائٹمنٹ ایکچولی ان کوگنیشن، کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا ذہن جو ہے، جیسے کہ امپیریسزم میں یا دوسری نئی فلاسفیز میں تھا نا کہ جناب ہم محض انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا ذہن بھی بہت ایکٹیو ہے، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں اس کی پرسیپشن بھی شامل ہوتی ہے. یعنی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ پیسیولی نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف ان کو جوڑ کے
ہم اس انفارمیشن کو میننگ فل بناتے ہیں اینڈ دیٹ انفارمیشن processing is actually part of the pattern recognition process. So these are important ideas, however difficult they may be. I think it's important to recognize the significance of these. یہ philosophical issues ہمیشہ رہے ہیں نا. میں نے آپ سے پہلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ کس طرح cognitive psychology جو ہے تو ایک experimental science, لیکن اس میں philosophers کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ کا انٹرسٹ ہے, جتنا کہ میتھمیٹیشینس کا انٹرسٹ ہے, جتنا کہ آف کورس سائیکالوجسٹ کا انٹرسٹ ہے. سو دی آئیڈیا دیٹ وی کنسٹرکٹ نالج may not be that far-fetched. That the fact that we actually put together information from our environment into a meaningful whole for us, that is what's significant. تو ذرا سوچنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں. ادروائز کوگنیٹو سائیکالوجی وڈ بی اے ویری ڈل سبجیکٹ. اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں کہ ہماری زندگی میں کیسے اپلائی ہوتی ہیں یہ باتیں, ہماری لائف میں کیسے یہ باتیں اپلائی ہوتی ہیں. اٹینشن کے بارے میں جتنی بھی بات ہوئی تھی میں نے آپ کو اس کی سگنیفیکنس بھی بتائی تھی, اور آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہماری ملٹری میں, ہماری ایئر فورس میں, ہماری ڈرائیونگ میں, ان سب چیزوں میں اس کا وہ ہے امپیکٹ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ دیز آر ویری ایکسائٹنگ آئیڈیاز آلسو فار فلاسفرز. سو وائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, آئی وانٹ ٹو موو آن ٹو دس نیو آئیڈیا, اینڈ دس ریلیٹیولی نیو آئیڈیا از دیٹ آف گسٹالٹ. اب when I say new سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 2001 کی بات ہے, یہ 2002 کی بات. نئی سے مراد یہ ہے کہ in the history of ideas جو کہ کئی ہزار سال سے چل رہے ہیں, اس میں gestalt is a relatively new concept جو کہ پچھلی صدی میں سائیکالوجسٹ نے پیش کیا, جرمن سائیکالوجسٹ نے. اسی لیے انہوں نے جرمن کا ایک لفظ یوز کیا ہے گسٹالٹ, اور گسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے ہول, مکمل ایک چیز. تو what we would do today's lecture would be slightly different from the previous lectures. اس لیکچر میں ہم بہت ساری سلائیڈز دیکھیں, اور ان بہت ساری سلائیڈز کو دیکھ کے اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا, اور ان کی سگنیفیکنس جو ہے ہماری پرسیپشن کے حوالے سے, گسٹالٹ تھیوری کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بات کروں گا. اسے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک طویل تجربہ ہے جس میں آپ حصہ لیں. تو جیسے جیسے وہ آپ کو سلائیڈز دکھائی جائیں گی کوشش کیجئے گا کہ انہیں دیکھیے, ان کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھیے. تو سب سے پہلے with Gestalt theory of perception, I'd like to show you a slide. If you look at it carefully, you will notice کہ اس میں رائٹ سائڈ پہ ایک بائسیکل بنی ہوئی ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ کچھ شکلیں ہیں, کچھ شیپس ہیں. دو سرکلز ہیں, دو ٹرائنگولر شیپس ہیں لیکن وہ کلوز نہیں ہیں, دو بارز ہیں اوبلیک وہ بنی ہوئی ہیں, ایک ٹیڑھی سی شیپ ہے کروڈ, اور ایک ٹرائنگولر شیپ چھوٹی ایک اور ہے. اچھا, اب اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری شیپس جو لیفٹ سائڈ میں موجود ہیں سلائیڈ کی, یہ وہی شیپس ہیں ایگزیکٹلی جو کہ رائٹ سائڈ پہ بائسیکل میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لیفٹ سائڈ کی شیپس جو ہیں انہیں آپ بائسیکل نہیں کہیں گے, اور جبکہ رائٹ سائڈ کو جو ہے تصویر کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بائسیکل. سو once again I will tell you what the Gestalt central idea is. It is the unified whole is different from the sum of the parts. Okay? The unified whole is different from the sum of its parts. اس کا مطلب کیا؟ اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے, کبھی کیمسٹری پڑھی ہے یا بنیادی سائنس بھی پڑھی ہے, اور اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایلیمنٹس مل کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں, مثلاً ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے وہ مل کے پانی بناتے ہیں. اب پانی جو ہے, پانی کی پراپرٹیز ہائیڈروجن اور آکسیجن کی پراپرٹیز سے بالکل مختلف. مثال کے طور پہ
ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को जलाने में मदद करती है, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो चीज़ों को आग नहीं लगेगी, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग बहुत तेजी से जलती है और भड़कती। अच्छा, लेकिन यही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिला दी जाती है तो पानी बन जाता है केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो यही पानी जो है अब उस आग को बुझाने में काम आता है जो ऑक्सीजन ने जला। तो इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल है गेस्टाल्ट की, यानी पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं रखता, वो अपनी प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो हल्की होती है, हाइड्रोजन भी हल्की होती है, गैस है, ये जो है ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ इतना पुल नहीं कर सकती कि ज़मीन की तरफ नीचे ही नीचे जाती जाए। लेकिन पानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के अब पानी बनता है तो ग्रेविटी की तरफ वो काफ़ी भारी होता है, और इसलिए वो ज़मीन के सेंटर की तरफ पानी मूव करता है, जितनी तेज़ी से उसे ज़मीन खींचती है अपनी तरफ। तो पानी की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से मुख्तलिफ है। तो यही चीज आपको इस स्लाइड में नजर आ रही है कि जो लेफ्ट साइड पे आपको पुर्जे नजर आ रहे हैं, दो गोले जो हैं, दो सर्कल्स जो हैं, वो असल में टायर्स की नुमाइंदगी करते हैं। उसी तरह जो दो ट्रायंगल्स हैं वो बाइसिकल के जो बीच की बार है और चेन का जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में जो एक ब्लैक कलर का सर्कल है वो इसी तरह पैडल्स जहाँ पे अटैच होते हैं उसको जाहिर कर रहा है। जो एक लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक कर्व सी बनी हुई है, वो एक्चुअली अगर आप राइट साइड पे देखें तो बाइसिकल का हैंडल है। इसी तरह ये दो बार्स जो हैं ऑब्लिक, ये एक उनमें से अगले टायर से कनेक्ट कर रहा है हैंडल को, और दूसरी बार जो है वो सीट को पैडल के साथ कनेक्ट कर रही। तो ये पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लेफ्ट में उसे स्कैटर कर दिया गया है, तो वो आपको बाइसिकल के तौर पे तो नहीं नजर आ रहा, और ना वो बाइसिकल कहला सकता है क्योंकि वो पार्ट्स हैं, और पार्ट्स की वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि राइट साइड पे मौजूद बाइसिकल की हैं। तो आप देखिए कि द यूनिफाइड होल यानी द बाइसिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द पार्ट्स, यानी उसके जो पार्ट्स हैं उनको सिर्फ जमा करने से, उनको सिर्फ इकट्ठा करने से बाइसिकल नहीं बन जाती, बल्कि एक खास पैटर्न में जब उन्हें इकट्ठा किया जाता है तो फिर बाइसिकल बनती है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन। इसकी, जैसे मैंने कहा कि आज के लेक्चर में हम आपको मुख्तलिफ स्लाइड्स दिखाएंगे और उसमें आपसे भी कहेंगे कि जनाब इसको गौर से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, इसको नोट कीजिए और इसके बारे में सोचिए, समझिए, ताकि आप इस आइडिया को अच्छी तरह से समझ सकें। So now let's look at the next slide. अब the question here is how are these circles organized? बहुत सारे circles आपको स्लाइड में नजर आ रहे हैं, तो इन circles को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये क्या लग रहा है आपको? I'm asking you to look at this block of circles and what do you see? गौर कीजिएगा जरा इस पर। अच्छा, अब now when you look at this, सर्कल्स की तादाद उतनी ही है, ठीक है, उतने ही दायरे हैं इस फिगर में जितनी के इससे पिछली स्लाइड में थे, लेकिन यू माइट नोटिस अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन आंसर हियर। व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू इज थिंक अबाउट व्हाट यू सॉ अर्लियर। आप उसे क्या कहेंगे? क्या वो एक स्क्वायर था जिसमें कि बहुत सारे सर्कल्स थे, और क्या अब ये रेक्टेंगल है जिसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं, या सर्कल्स की लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, या सर्कल्स के रोज हैं? आई डोंट नो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। कीप लुकिंग एट द टेलीविजन स्क्रीन एंड थिंक अबाउट what you see and how do you see the information presented to you. ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, और इंशाल्लाह जब आप अपने ट्यूटर्स के साथ इस बारे में कम्युनिकेट करेंगे तो वी वुड बी एबल टू गेट सम इंफॉर्मेशन। नाउ लुक एट दिस। अब क्या है, कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको? अगेन, नंबर ऑफ सर्कल रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ सर्कल्स रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट स्लाइड, then second slide, and now in the third slide we've presented the same number of circles
but in a slightly different organization. تو یہاں میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب وہ یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ جناب آپ نے ایک ہی سرکلز کی تعداد جو ہے ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے اندر مختلف طریقے سے پیش کی ہے, 3 مختلف طریقے سے پیش کی ہے, تو اس میں جو کی ورڈ ہے وہ آرگنائزیشن ہے. اور یہ آرگنائزیشن جو ہے ہم نے تو صرف اس کا تھوڑی سی ڈائمینشنز چینج کی ہیں. ہمارا پرسیپچول سسٹم جو ہے, ہمارا جو ویژول پرسیپشن کا سسٹم ہے, وہ اسے کچھ خاص طریقے سے آرگنائز کرتا ہے. بعض لوگوں کو اس میں روز نظر آئیں گی, بعض کو کالمز نظر آئیں گے, بعض کو جسٹ رینڈملی اسکیٹرڈ سرکلز نظر آئیں گے. آئی ایم جسٹ انٹرسٹڈ دیٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, ان کو دیکھیے اور ان کے بارے میں غور کیجئے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, واٹ از دا پروسیس. اب یہ تصویر جو ہے, اگر آپ نے سائیکالوجی پہلے پڑھی ہے, جو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی, تو یہ تصویر ایک کلاسک گسٹالٹ کی تصویر ہے. اب میں آپ سے اس میں یہ سوال پوچھوں گا کہ اس میں آپ کو ایک کم عمر لڑکی نظر آ رہی ہے یا ایک بزرگ خاتون نظر آ رہی ہے. اور بعض لوگوں کو اس تصویر کو جب وہ دیکھیں گے تو انہیں ایک بزرگ خاتون نظر آئیں گی جن کا ایک بڑا سا ناک ہے اور اس کے بعد منہ اور ایک بہت شارپ چن ہے, بہت شارپ سی تھوڑی ہے جو کہ اس میں نظر آ رہی ہے, اور جو ہے سفید رنگ کی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی وگ پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک آگے پرسا لگا ہوا ہے. لیکن دوسری ایک پاسبلٹی جو ہے بزرگ خاتون کی جگہ, وہ ہے کہ ایک کم سن عمر کی نسبتاً خاتون ہیں جو کہ پیچھے کو دیکھ رہی ہیں, اور کالے رنگ کے ان کے بال ہیں, اور سر پہ انہوں نے اسی طرح کوئی شال سی لی ہوئی یا اسکارف سا لیا ہوا ہے. اور وہ جو چیز بزرگ خاتون کا منہ نظر آ رہی تھی پہلے, وہ اب ان کی گردن کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی, اور انہوں نے بھی اسی طرح شال لی ہوئی. تو the question is, what do you see in this picture? Do you see an old woman or do you see a young lady? تو یہ کیسے ہوتا ہے, how is this possible کہ ایک ہی تصویر میں آپ کو 2 مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں. That is the principle of Gestalt. It is about how we organize and how we then interpret the stimuli impinging upon our senses. کہ کس طرح ہم اس ساری انفارمیشن کو جو ہمارے سسٹم پہ, ویژول سسٹم پہ امپیکٹ کرتی ہے, اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب یہ سلائیڈ دیکھیے, اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے, جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان سلائیڈز کو غور سے دیکھنا ضروری ہے, تو ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس وقت آپ کو ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے جس میں بہت ساری لائنیں ہیں. کیا آپ میں سے کچھ لوگوں کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک کاغذ ہو جس پہ یہ لائنیں پہلے سیدھی لگائی گئی ہوں, پھر اس کاغذ کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہو, اور ابھی اس کے 2 ٹکڑے ہیں جنہیں ذرا اوپر نیچے رکھا گیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لائنیں الائن نہیں ہوئی. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ نہیں جناب, ایک چھوٹی لائن ہے, اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے, پھر ایک ذرا چھوٹی لائن ہے جو ذرا زیادہ لمبی ہے, اور پھر ایک لمبی لائن ہے جو اس سے ذرا زیادہ چھوٹی ہے, اور اسی طرح چھوٹی لائنیں جو ہیں آہستہ آہستہ سائز میں بڑھ رہی ہیں, اور لمبی لائنیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سائز میں کم ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی پیٹرن تھا, اسے کاٹ دیا گیا ہے یا پھاڑ دیا گیا ہے بیچ میں سے, اور اسے اب تھوڑا سا سنکرونائز نہیں کیا گیا, تو اس وجہ سے یہ پیٹرن نظر آیا. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اسے محض صرف لائنوں کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں اگر آپ اس تصور کریں کہ ایک ہی پیٹرن کے 2 حصے ہیں, تو آپ کو جو لمبی لائنیں ہیں اور جو چھوٹی لائنیں اوپر سے شروع ہو رہی ہیں, ان میں ایک باؤنڈری سی نظر آ رہی ہے. لیکن حقیقت میں یہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے. حقیقت میں یہ باؤنڈری ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کوئی لائن نہیں ہے جو ان دونوں حصوں کے درمیان باؤنڈری مارک کر رہی ہو. لیکن یہ ہمارا ویژول سسٹم ہے جو ہمیں ایک باؤنڈری دکھا رہا ہے ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان. تو آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, وائی ڈز اٹ ہیپن, ایسا کیوں ہو رہا. اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں. اچھا, اب اس اگلی سلائڈ میں ہم نے یہ کیا
کہ اس باؤنڈری کو جو ہمیں پہلے ہمارے تصور میں تھی، جس کو ہم نے امپوز کیا تھا، اب ہم نے اسے ڈرا کر دیا. تو اب پچھلی سلائڈ کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. تو دیکھیے کہ دونوں طرف کی جو لائنیں ہیں ان کے درمیان ہمیں ایک باؤنڈری سی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ حقیقتاً ہے نہیں، ہم نے ڈرا نہیں کی ہے، وہ خالی اسپیس ہے جس کو ہم باؤنڈری تصور کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے ذہن نے ان لائنوں پہ ایک پیٹرن امپوز کر دیا. اب اگلی سلائڈ میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس باؤنڈری کو جو ایک ہمارے تصور نے اس شکل پہ امپوز کی ہے، اس میں خود بخود کنسٹرکٹ کی ہے، اس کو ہم نے سلائڈ میں لائن لگا دی ہے اور کہا کہ اچھا اگر آپ باؤنڈری دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ باؤنڈری صحیح. ٹھیک ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہاں آپ کو اس تصویر میں جہاں کی باؤنڈری موجود نہیں تھی، باؤنڈری نظر آ رہی تھی. اب کیا کیا ہے، اب یہ کیا کہ تھوڑا سا ڈائمینشن فرق کر دیے، یعنی کمپیئر کیجئے پچھلی سلائڈ سے. پچھلی سلائڈ میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی شیڈنگ کے ذریعے اور تھوڑی سی پوزیشن شفٹ کرنے سے ان دونوں میں فرق کیا ہے. جو لیفٹ سائڈ پہ لائنز ہیں وہ ساری سالڈ ہیں اور باؤنڈری کی لائن بھی سالڈ ہے. تو اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ جو لیفٹ سائڈ کا پیٹرن ہے وہ ایک الگ پیٹرن ہے اور جو رائٹ سائڈ کا پیٹرن ہے باؤنڈری سے وہ ایک مختلف پیٹرن ہے، ان کا آپس میں ڈائریکٹ 1-to-1 تعلق نہیں ہے. اور اگر ان میں کوئی سنکرونائزیشن ہے بھی تو وہ شیڈڈ لائٹ شیڈ کی لائنز جو ہیں ان کے درمیان ہے، ڈائریکٹ جو بلیک یا سالڈ شیڈڈ لائنز ہیں ان میں نہیں. اچھا، اس میں ایک نئی چیز کی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جناب انہوں نے لائنیں جو ہیں اس باؤنڈری سے آگے بڑھا دی. تو اب وہ جو تصور تھا کہ یہ جناب یہ دونوں شیپس جو ہیں یہ کمپلیمنٹری شیپس ہیں، ایک ہی ٹکڑے کو الگ کر کے بنائی گئی، وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک پیٹرن لیفٹ پہ ہے اور رائٹ پہ جو پیٹرن ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ لائنیں جو ہیں ان کی الگ ایک حقیقت ہے. یہ جو رائٹ سائڈ پہ لائنز ہیں وہ کسی پیٹرن کا حصہ نہیں ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ لائنز ہیں وہ البتہ باؤنڈری لائن کے ساتھ ساتھ ایک پیٹرن میں بنائی گئی. ٹھیک ہے نا. ایسا ہی کام اگر فرض کریں کارپینٹری میں ہوا ہو یا گرل میں ہوا ہو تو کیا ہوگا، گرل میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کاریگر نے ٹھیک نہیں بنایا، اس میں تو لائنیں باہر نکل رہی ہیں، لوہا جو ہے کچھ باہر نکل رہا ہے، کوئی اچھا ڈیزائن نہیں. تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے. مجھے تو یہ فرق نظر آ رہا ہے جب میں اس پہ تھوڑا سا غور کرتا ہوں اس سلائڈ پہ کہ یہ لائنیں چونکہ باؤنڈری لائن کو کراس کر رہی ہیں، اس میں سے آگے جا رہی ہیں، تو وہ اس پیٹرن کو وائلیٹ کر رہی ہیں، اس ہول کو وائلیٹ کر رہی ہیں جو کہ پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا. کمپیئر کیجئے گا اس سے پچھلی، پھر ایک بار اس سے پچھلی، اور یہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. یہاں پہ ہمیں باؤنڈریز جو ہیں باؤنڈری بنی نہیں ہوئی ہے لیکن نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ہم نے باؤنڈری لائن بنا دی ہے. اس کے بعد ہم نے رائٹ سائڈ پہ شیڈنگ تھوڑی سی کچھ لائنز کی ہلکی کر دی ہے. تو اس لائن کی شیڈنگ ہم نے ذرا ہلکی کر دی ہے رائٹ سائڈ پہ کچھ لائنز کی. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے رائٹ سائڈ پہ مختلف پیٹرن ہے اور لیفٹ سائڈ پہ مختلف پیٹرن ہے اس باؤنڈری لائن کے ارد گرد. اور فائنلی جب رائٹ سائڈ کی لائنز جو ہیں وہ باؤنڈری لائن کو کراس کرتی ہوئے آگے چلی گئی ہیں تو یہ پیٹرن وائلیٹ ہو گیا ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لائنیں جو ہیں یہ کسی نے غلط بنا دی ہیں، یہ اس پیٹرن کا حصہ ہی نہیں ہے. کیوں کہ یہ اس باؤنڈری لائن کو وائلیٹ کر رہی ہیں، جو کہ اوپر کی لائن سے دیکھیں تو زیادہ آگے نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے باؤنڈری لائن سینٹر کی طرف آ رہی ہے رائٹ سائڈ سے لائنز کراس کرتی ہوئی آگے آ رہی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی کاریگر نے بنایا ہو تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو اچھی فنش نہیں کی آپ نے، یہ تو لائنیں رائٹ سے لیفٹ پہ آ رہی. اب دیکھیے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے. اب اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ دو مختلف پیٹرن ہیں باؤنڈری لائنز کے ارد گرد. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے لائنیں ہیں اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ لائنز ہیں اور ان کے بیچ میں ایک ٹیڑھی سی لائن ہے. اب وہ لائن جو ہے وہ باؤنڈری کا کام کر ہی نہیں رہی. اب یہ کیسے ہو گیا؟ وہی پیٹرن ہے، اس کو ذرا ہم نے آگے پیچھے پہلے کیا ہے پھر یا شیڈنگ مختلف کر دی، لیکن اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ I am inviting you to think کیسے ہوا یہ. دیکھیں کمپیئر کیجئے، اس سلائڈ میں وہی لائنز ہیں
جو اگر انہیں تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جائے تو یہ لائنز بن جائیں گی. لیکن اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب دو ٹکڑے نہیں ہیں, دو پیٹرنز نہیں ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ, ایک ہی پیٹرن ہے, اوپر سے نیچے لائنز لگی ہوئی ہیں بہت ساری ہاریزونٹل, اور ان میں سے ایک ٹیڑھی کرو سی, اس میں سے جسے ہم نے پہلے باؤنڈری کہا تھا. دیکھیں یہاں ان ساری سلائیڈز میں جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں, یہ جو لائن ہے ٹیڑھی لائن باؤنڈری کا کام کر رہی ہے. یہاں پہ یہ لائن باؤنڈری کا کام نہیں کر رہی, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے ایک صفحے پہ لائن کھینچ دی ہو ٹیڑھی میڑھی سی. یہ اب مزید اس پیٹرن کو نہیں دکھا. تو مقصد کیا ہوا ہے ساری بات کا؟ مقصد یہ ہوا کہنے کا کہ جناب تھوڑے سے فرق سے ویژول سسٹم کو جو انفارمیشن ہمارے آ رہی ہے, تھوڑے سے فرق سے ہم اس میں بہت زیادہ فرق دیکھ رہے ہیں. اور وہ فرق ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک پیٹرن امپوز کر رہے ہیں اس ریالٹی پہ کہ جو ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, I hope you grasp this because this is one of the central concepts of visual perception. تو گسٹالٹ کا جو آئیڈیا ہے کہ اب یہ گسٹالٹ ہے, the whole is more than the sum of its parts, کیونکہ پارٹس ان ساری سلائیڈز میں, جو میں پھر آپ کو ایک بار دکھا رہا ہوں, ان ساری سلائیڈز میں پارٹس ایک جیسے ہیں لیکن ان کی آرگنائزیشن مختلف ہے, اور تھوڑی سی آرگنائزیشن مختلف کرنے سے ہماری پرسپشن بالکل بدل جاتی ہے. ٹوٹلی ڈفرنٹ فینومینا آر سین بائی دا سیم آئیز, بائی دا سیم برین, بائی دا سیم ویژول کارٹیکس. وی پروسیس انفارمیشن totally differently. Even if there's a slight difference in organization, a huge difference in pattern recognition can emerge. اب ان دو سلائیڈز میں کیا فرق ہے؟ ایز سچ آپ کو لگے گا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس میں, اب میں نے وہ لائن ہٹا دی تو کیا آپ کو نظر آئے گا؟ یہ پیٹرن ہے انڈر لائن جو کہ تھرو آؤٹ, جس کو تھوڑا تھوڑا شفٹ کر کے پہلے ہم نے ایک آرٹیفیشل باؤنڈری کریٹ کی تھی, پھر ہم نے اس باؤنڈری میں لائن لگا دی تھی, اور اس باؤنڈری میں ایک لائن لگانے کے بعد ہم نے اس باؤنڈری کو ریئل تصور کر لیا تھا. پھر ہم نے ان رائٹ سائڈ کی لائنوں کو تھوڑا سا کم شیڈ, کچھ لائنز کو کم شیڈ کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے کچھ لائنز کو اس باؤنڈری لائن سے آگے بھی بڑھا دیا تھا. لیکن بعد میں جب ہم نے ان لائنز کو اس طرح جوائن کیا کہ وہ ایک ہی لائن ہمیں نظر آئے دونوں طرف کی, رائٹ اور لیفٹ کی سائڈس کو, تو کیا ہوا کہ وہ باؤنڈری جو تھی وہ بے معنی سی ہو گئی, وہ باؤنڈری رہی ہی نہیں, وہ ایک اسکویگل بن گئی, جیسے کہ ایک صفحے پہ, کاپی کے ایک صفحے پہ کسی نے ایک خط کھینچ دیا ہو. تو اب وہ لائن ہم نے ہٹا دی تو یہ پیٹرن نظر آیا. Now look at this next slide. کیا نظر آ رہا؟ Take a few seconds, think about it. Concentrate on the image on the slide. تو جو آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ سلائڈ نظر آ رہی ہے اس پہ کانسنٹریٹ کیجئے. اچھا, اب میں شرطیہ طور سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 4 سرکولر پیٹرنز نظر آ رہے ہیں, 4 کونوں میں 4 سرکولر پیٹرنز نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو یقیناً ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے ان چاروں سرکلز کے درمیان ایک سکوئر موجود ہے, ایک وائٹ کلر کا سکوئر موجود ہے, اور وہ وائٹ کلر کا سکوئر جو ہے وہ ان چاروں سرکولر پیٹرنز کے اوپر, ان چاروں دائروں کے جو پیٹرنز بنے ہوئے ہیں 4, ان کے اوپر پڑا ہوا ہے, ان سے اوور لیپ کر رہا ہے. اچھا, اب حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہم نے سرکلز بھی پورے نہیں بنائے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کروز ہیں جو کہ نامکمل سرکلز ہیں, لیکن چونکہ ہم نے ان میں جگہ اتنی چھوڑی ہے کہ وہ ایک سکوئر کا کونا لگ رہا ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی وائٹ ہے, تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ بیچ میں ایک وائٹ کلر کا سکوئر موجود. لیکن آئی پرومس یو کہ جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو وائٹ کلر کا سکوئر نظر آ رہا ہے اس کے درمیان کسی قسم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی آپ کو اسکرین پہ میں شرطیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں, یقینی طور پہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایک وائٹ کلر کا سکوئر نظر آ رہا ہے بیچ میں, جو کہ اصل میں ہے ہی نہیں.
ہم نے نہیں بنایا کوئی وائٹ اسکوائر, ہم نے صرف 4 سرکل نما پیٹرن بنائے. یعنی ہر پیٹرن میں کیا ہے, 3 ادھورے سرکلز ہیں, لیکن ہمارا مائنڈ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں, اصل میں یہ پورے پورے سرکلز ہیں اور ان کے اوپر ایک سفید رنگ کا اسکوائر رکھ دیا گیا. Now that is what I would call a perfect evidence of Gestalt theory. کہ ہمیں ہمارے مائنڈ کو پیٹرنز دیکھنے کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ایک نامکمل فگر پہ ہم نے خام خواہ سے اپنی مرضی سے اس میں ایک سفید رنگ کا اسکوائر ڈال دیا, اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت میں کسی آرٹسٹ نے یہ وائٹ اسکوائر نہیں بنایا. ٹھیک ہے, صرف 4 ادھورے دائرے کے پیٹرنز. تو جیسے میں نے کہا کہ پہلی لائنوں سے اگر آپ کنونس نہیں ہوئے تھے تو اس سے آپ ضرور کنونس ہو گئے ہوں گے کہ جناب یہ تو نظر کا دھوکہ ہے, شوبدہ بازی ہے. اچھا, تو اب میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلا رہا ہوں کہ جو وائٹ کلر کا اسکوائر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے لیے ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی باؤنڈری نہیں بنائی. بیک گراؤنڈ کے درمیان جو بھی بالکل سفید ہے اور یہ جو آپ کو وائٹ اسکوائر نظر آ رہا ہے, اس کے درمیان کوئی ہم نے باؤنڈری نہیں کھینچی. یہ صرف ان نامکمل سرکلز کی وجہ سے. وہ بھی نامکمل سرکلز کیوں, آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ کروز ہیں, 3 کروز ہیں ہر کونے میں, آپ کو تو سرکلز ہی نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان سرکلز کے اوپر کسی نے ایک سفید رنگ کا اسکوائر رکھ دیا. You know, feel free to email us if you think that is wrong, but I am telling you that that is what you're seeing because that is what I am seeing and that is what everybody usually sees. There is a white square that we see which we have not drawn. There is no evidence empirically that there is a white square, but we see a white square against a white background. So now if we see the next slide, ہم نے اب کیا کیا ہے کہ وہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی تھی لیکن نہیں تھی, ہم نے اس کو ڈرا کر دیا. So now I can tell you that there is a white square enclosed within black lines. اچھا, لیکن اگر آپ میں سے پوچھوں کہ جناب اس وائٹ اسکوائر کے پیچھے کیا ہے, تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جناب ہر کونے میں ایک سرکولر پیٹرن ہے جس میں 3 سرکلز. اب بھلا یہ کیسے, ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ اس کے پیچھے 4 سرکلز ہیں 4 کونے, کیونکہ جو ہم نے ڈرا کیا ہے وہ سرکلز تو نہیں ہے. جو ہم نے ڈرا کیا ہے وہ تو ایک کرو ہے جو کہ اسکوائر کی باؤنڈری پہ آ کے ختم ہو جاتی. لیکن یہ ہمارے ذہن کی ایک ٹینڈنسی ہے گسٹالٹ کو یا ہول کو مکمل کرنے کی. کوئی بھی چیز جو ہے ہمارا ذہن عام طور پہ ادھورا دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا, تو جب کوئی اسے ادھوری چیز نظر آتی ہے تو خود ہی اسے مکمل کر دے. اس چیز پہ غور کیجئے, اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیے, تو کیا آپ کو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اسکوائر کے پیچھے 4 کونوں میں 4 سرکولر پیٹرنز ہیں جن میں ہر پیٹرن کے اندر 3 سرکلز موجود ہیں, ایک چھوٹا سرکل, اس کے باہر ایک میڈیم سائز کا سرکل اور ایک بڑا سرکل. لیکن ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کیجئے کہ حقیقت میں یہ سرکلز نہیں ہیں, یہ کروز ہیں جو کہ اسکوائر کی باؤنڈری پہ آ کے ختم ہو رہے ہیں. سو دیٹ آئی تھنک از اے ویری سگنیفیکنٹ پروف آف دا گسٹالٹ تھیوری, the idea that we tend to complete figures that are incomplete. Our mind actually sees it, اور یہ unconsciously ہو رہا ہے, ہم کو جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ نہیں بھائی میں تو میں سرکل بنا کے چھوڑوں گا, ایسی بات نہیں ہے. مجھے نظر ہی یہی آ رہا ہے, مجھے نظر ہی آ رہا ہے کہ جناب دائرے ہیں پورے پورے, اور یہ تو ایک اوپر ایک اسکوائر رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ دائرے چھپ گئے. اب ہم نے کیا کیا, اب ہم نے ان سرکلز کو مکمل کر دیا ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ شاید جو آپ کا پرسیپچول سسٹم ہے وہ اصل میں یہ دیکھ رہا. ٹھیک ہے, یعنی جب ہم آپ کو یہ سلائیڈ دکھا رہے ہیں یا یہ سلائیڈ دکھا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اصل میں جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جناب 4 سرکولر پیٹرنز ہیں کونوں میں اور ان کے اوپر ایک اسکوائر رکھا ہوا ہے. Our mind is filling in the gaps and is actually perceiving
something like this slide right here. اور وہ جو حصہ اسکوائر کے پیچھے ہے وہ ہم اس وقت تصور کر لیتے ہیں جب وہ اصل میں نہیں بنایا جاتا، جیسے کہ اس کیس میں ہے. تو اس کیس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسکوائر اگر جو اوپر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو نیچے والا پیٹرن ہمیں صاف نظر آ. سو دیٹ آئی تھنک از اے ویری ایکسائٹنگ from my point of view. It's very exciting demonstration because it's so convincing. مجھے آپ کے ساتھ زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرنی پڑے گی اس میں، نہ آپ کو کوئی زیادہ کنونس کرنا پڑے گا. ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. Let me go over this once again. You saw 4 corner patterns that are almost circular and you think you seeing a white square which has not been drawn. لیکن یہ اتنا نمایاں ہے اس میں وائٹ اسکوائر کہ وہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان 4 سرکولر پیٹرنس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور انہیں چھپا لیا ہے. اب ہم نے اس کے اوپر جب لائن ڈرا کر دی اس آرٹیفیشیل یا امیجنری باؤنڈری کے اوپر، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکوائر تو ہے لیکن ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ جیسے اس اسکوائر کے نیچے چاروں کونوں پہ سرکولر پیٹرنز موجود ہیں، حالانکہ حقیقت میں سرکولر پیٹرنز نہیں ہیں. تو ہمارا مائنڈ کیا کر رہا ہے؟ وہ اصل میں یہ تصور کر رہا ہے کہ جناب ایک اسکوائر ہے جس کے پیچھے چاروں کونوں میں 4 سرکولر پیٹرنز موجود. Now look at this figure. اس فگر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے بلیک سرکلز نظر آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ بلیک سرکلز جو ہیں ان میں گرے کلر کی شیڈنگ ہوئی ہوئی. یہ جو بلیک سرکلز ہیں ان میں گرے کلر کی شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ رینڈملی، اس میں کوئی خاص ارینجمنٹ نہیں ہے، بس ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے بلیک سرکلز ہیں اور ان میں گرے کلر کی کچھ سرکلز میں شیڈنگ ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ. اب اس سلائیڈ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اس سلائیڈ میں ہم نے ان سرکلز کو ارینج اس طرح سے کیا ہے کہ یہ جو گرے کلر کی شیڈنگ ہے یہ ایک امیجنری ریکٹینگل بنا رہی، ایک مستطیل بنا رہی ہے، جو کہ جس طرح پچھلے اس میں تھا نا کہ 4 کونوں میں 4 سرکلز تھے اور ان کے اوپر ایک اسکوائر نظر آ رہا تھا. اب آپ کو اس میں ایک ریکٹینگل نظر آئے گی اور وہ ریکٹینگل جو ہے، وہ مستطیل جو ہے، وہ آپ کو اگین اٹس ایز امیجنری ایز دا فرسٹ اسکوائر. کیوں کہ جس طرح ہم نے ان کو ارینج کیا ہے گرے شیڈنگ کو سرکلز کی، ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ایک ریکٹینگل ہو ان کے اوپر، اور ان ریکٹینگلز جو ہے وہ گرے شیڈنگ جو ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں اگین وداؤٹ اینی ریئل باؤنڈری وی آر سیئنگ اے گرے کلرڈ لائٹ گرے کلرڈ ریکٹینگل سپر امپوزڈ آن دا بلیک سرکلز. اب اس گرے ریکٹینگل کو ہم نے ہیوی شیڈنگ سے شو کر دیا آپ کو، جو آپ کو پہلے نظر آ رہی تھی حقیقت میں تھی نہیں. اب ہم نے اس باؤنڈری کو بھی فل کیا ہے اور اس میں گرے کلر کی ہیوی شیڈنگ بھی کر دی. اچھا، لیکن آپ کو کیا، اگر میں پوچھوں کہ جناب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، واٹ ڈو یو تھنک یو ول سے؟ آپ یہی کہیں گے کہ جناب مجھے 1 2 3 4 5 6 7 8 سرکلز نظر آ رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک گرے کلر کی ریکٹینگل موجود ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تصویر میں صرف ایک مکمل سرکل موجود ہے جو سینٹر باٹم پہ، ٹھیک ہے نا، باٹم پہ جو سرکل ہے سینٹر میں صرف وہ ایک مکمل سرکل ہے، باقی سارے ادھورے ہیں، انکمپلیٹ سرکلز ہیں. لیکن آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ سرکلز تھے کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھے، تو ان کے اوپر ایک ریکٹینگل رکھ دی گئی ہے. تو یو آر ایکچولی پرسیونگ سرکلز while there are no circles except one. You are perceiving 8 circles. اور اگر آپ غور کریں تو اس سلائیڈ میں باٹم کا جو ایک سرکل ہے جو کہ واقعی پورا سرکل ہے، اس کے لیفٹ سے تھوڑا سا لیفٹ پہ ہلکی سی ایک بلیک کلر کی کرو ہے. یعنی اگر آپ پچھلی فگر میں آپ کو دکھاؤں تو ایک آپ کو سرکل نظر آ رہا ہوگا جس میں زیادہ تر گرے شیڈنگ ہے، اور وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بالکل اس گرے ریکٹینگل کے اندر موجود ہے.
اور یہاں پہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے سوائے ایک چھوٹی سی ایج کے. لیکن آپ اس چھوٹی سی ایج کو ایسے ہی تصور کر رہے ہوں گے کہ ایک پورا سرکل ہے جو کہ گرے ریکٹینگل کے پیچھے چھپا ہوا ہے. سو ناؤ دیٹ از دا بیوٹی آف دا گیسٹالٹ تھیوری آف پرسپشن کہ اٹ از میکنگ us see circles whereas what we're seeing is curves. اب لیکن چونکہ آپ وہ گرے ریکٹینگل دیکھ چکے ہیں, chances are that some of you might still see a gray rectangle even though it is not there. اور اب آپ کو صرف مکمل سرکلز نظر آ رہے ہیں, اور اگر پیچھے چلیں تو ایسا لگے گا جیسے ہم نے اس ارینجمنٹ کو گرے ریکٹینگل کے اندر چھپا دیا. سو آئی تھنک دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ہیپنز ان دس کانٹیکسٹ از دیٹ یو ایکچولی سی سم تھنگ ایلس. جو ہمارے ویژول انفارمیشن کو انفارمیشن ملتی ہے وہ ادھوری ہوتی ہے اور ہم اسے مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بہت سے ہیں پیٹرنس. مثلاً اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, غور سے دیکھیے اور توجہ کیجیے. ٹیک اے فیو سیکنڈس, ٹیک 10-20 seconds to have a look at the slide, concentrate and tell me what do you see. کیا آپ لوگوں کو ایک 6 pointed star نظر آ رہا؟ Can you see a star with 6 points at the end? یہ وہ تاریخی سٹار ہے جسے ہم کہتے ہیں نا the star of David, حضرت داؤد علیہ السلام سے جسے منسلک کیا جاتا ہے, اور ان کے جھنڈے پہ یہ ہوتا تھا جب بنی اسرائیل جنگ میں جاتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جھنڈے پہ یہ 6 کونے کا ایک سٹار ہوتا. اچھا, اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو حقیقت میں یہ 6 pointed سٹار تو نہیں ہے. اس میں ایک ہم نے ٹرائنگل بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ ٹرائنگل بھی ادھوری چھوڑی ہوئی ہے, بیچ میں سے خالی چھوڑا ہوا ہے, اور جہاں پہ وہ سٹار کے کونے ہونے چاہیے وہاں پہ ہم نے صرف 3 ڈاٹس لگا دی. لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو ان 3 ڈاٹس کے درمیان ایک وائٹ کلر کی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے, ایک تکون نظر آ رہی ہے سفید رنگ کی, جس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ سے مختلف ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں سٹارز دیکھنے کی بہت عادت ہے. 6 pointed سٹارز, جب بچہ سٹارز بنانا شروع کرتا ہے نا تو سب سے پہلے 6 pointed سٹارز اس لیے بناتا ہے کہ وہ آسان ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کے لیے 5 pointed سٹار بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ 2 ٹرائنگلز, ایک الٹی اور ایک سیدھی بنا کے 6 pointed سٹار بڑے آرام سے بنا سکتا ہے. تو بچپن سے ہمیں عادت ہے سٹارز دیکھنے کی. تو یہاں پہ البتہ مکمل سٹار نہیں ہے, yet we are seeing it. The triangle is not complete, yet we are seeing 2 complete triangles. حالانکہ اس میں ایک بھی complete triangle نہیں ہے, 3 ادھوری triangles ہیں اور پھر اس کے علاوہ 3 dots ہیں. What we are seeing is a 6 pointed star. And as evidence, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ, یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کو اب ایک سٹار نظر آ رہا ہے جس کے 6 points, ٹھیک ہے. لیکن آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں, میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ 6 pointed سٹار کو 2 بلیک ٹرائنگلز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, کہ ایک الٹی بلیک ٹرائنگل ہے اور ایک سیدھی بلیک ٹرائنگل ہے, اور ان دونوں کو جیسے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا گیا, جیسا کہ اس کیس میں ہے کہ آپ نے 2 ٹرائنگلز یہاں پہ دیکھی جو مل کے ایک 6 pointed سٹار بنا رہی ہیں. یہاں پہ 2 بلیک کلر کی ٹرائنگلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مل کے ایک 6 pointed سٹار بنا رہی ہیں, which is shown as a star of David. اچھا, اب کہنے کا مقصد کیا ہے, ساری باتیں کرنے کا آپ سے مقصد کیا ہے؟ What is important here is that we have actually seen a series of slides. We have seen a series of pictures where we have seen things that were not actually there. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کا ذہنی توازن کچھ خراب ہے اور وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. ایسی بات ہرگز نہیں ہے.
ہم اپنے ماحول میں سے جو کچھ بھی لیتے ہیں، جو کچھ بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم انہیں ویسے کا ویسا نہیں قبول کر لیتے. ہمارا ویژول سسٹم، ہماری آنکھیں، ہماری آپٹک نرو، ہمارا دماغ، ان سب میں اس انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے اور ان کو سمجھا جاتا ہے. اور اسی لیے ہم سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سیئنگ اور پرسیونگ میں فرق کرتے ہیں. سیئنگ کیا ہے؟ یو آر ایکچولی سیئنگ. مثلاً اب میں واپس اس سلائڈ پہ لے جاتا ہوں آپ کو، جس میں آپ کو وائٹ اسکوائر نظر آ رہا ہے. یو آر ناٹ سیئنگ دا وائٹ اسکوائر بٹ یو آر پرسیونگ دا وائٹ اسکوائر. یعنی آپ کو آپ کی نظر جو ہے، نظر اس کو ایک سفید رنگ کا اسکوائر نہیں پیش کیا جا رہا، لیکن آپ کی بصارت جو ہے، آپ کی بصارت جو ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے. تو اسی لیے نظر اور بصر کا جو عربی میں قرآن مجید میں جو ڈسٹنکشن کی جاتی ہے نا، وہ امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کیا وہ حقیقت میں ہے یا نہیں. تو بصیرت جو ہے وہ بصارت سے آتی ہے. پھر یعنی اس کو میں یوں کہہ لوں کہ اگر کسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اور اس کا ادراک کر رہے ہیں، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک سفید رنگ کے اسکوائر کو دیکھ نہیں رہے اصل میں، لیکن آپ کا دماغ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک سفید رنگ کا اسکوائر موجود ہے جو کہ 4 سرکولر پیٹرنز کو چھپا رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے نظر میں اور بصر میں، اور یہ فرق ہے دیکھنے میں اور ادراک، اور یہ فرق ہے ہماری ویژن میں اور انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ ویژن میں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہم پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں وہ چیزیں دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے، بلکہ اکثر اوقات وہ چیزیں دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے جو کہ ہوتی ہی نہیں. بٹ we will continue viewing some slides in the next lecture. But towards the end, I would like to quickly recap what we have discussed so far. ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جناب اگر آپ کو بائسیکل کی وہ سلائڈ یاد ہو کہ جس میں ہم نے بائسیکل کے مختلف پارٹس کو جب سکیٹرڈ طور پہ پیش کیا پہلی سلائڈ میں، تو دوسری طرف ہم نے آپ کو مکمل بائسیکل کی شکل بھی دکھائی اور آپ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ اپنے جو اس کے حصے ہوتے ہیں نا، ان کے اکٹھا کرنے سے نہیں صرف بن جاتی، ان کی آرگنائزیشن ضروری ہوتی ہے. اور جب ان کی آرگنائزیشن ہو جاتی ہے تو دیٹ تھنگ از ناٹ جسٹ دی سم ٹوٹل. 2 + 2 4 نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ 2 پہیے، ایک بار اور ایک ہینڈل اور پیڈلز ملا کے بائسیکل نہیں بنتی، اس کو ایک خاص طریقے سے آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اور اسی آرگنائزیشن کا نام ہے گسٹالٹ، جو ایک چیز کو مکمل کرتی ہے، اس کی تکمیل کرتی ہے. اور ہمارا جو ویژول سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح تکمیل میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو بیسیکلی the point is this: when we see things as a whole, and what we do is we put information together. اب ذرا یاد کیجئے پچھلے لیکچر میں جیسے بات ہوئی تھی لیٹر ڈیٹیکشن. کیا ہوتا ہے لیٹر ڈیٹیکشن؟ اب لیٹر ایل ہے، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اسٹریٹ لائن جو ورٹیکل ہے اور ایک اسٹریٹ لائن جو کہ ہاریزونٹل. ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا ٹی میں بھی تو ہوتی ہے، ٹی میں ایک اسٹریٹ لائن جو ہاریزونٹل ہوتی ہے اور ایک اسٹریٹ لائن جو ورٹیکل ہوتی ہے. تو پھر ٹی اور ایل میں ہمارا ذہن کیسے فرق کرتا ہے؟ اسی طرح فرق کرتا ہے نا کہ ان کی آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہے. ٹی میں اس طرح ہے اور ایل میں اس طرح ہے. تو یہ چیز ہے بیسیکلی اٹ از اباؤٹ ویئر سم فیچر از لوکیٹڈ، جو کہ ہمارے ذہن میں ود ایکسپیرئنس پروگرام ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اگر ہمیں وہی ایک ہاریزونٹل لائن اور وہی ایک ورٹیکل لائن ڈفرینٹ پیٹرن میں ملے گی تو کبھی ہم اسے ٹی سمجھیں گے اور کبھی ہم اسے ایل سمجھیں گے، ڈپینڈنگ آن ہاؤ دوز فیچرز آر آرگنائزڈ. اور اس کے علاوہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس انفارمیشن پروسیسنگ کے پیچھے
کافی ایویڈنس موجود ہے that we put together features to make letters. اسی طرح اسپیچ پرسیپشن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی, اسپیچ پرسیپشن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لیٹرز کے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ جیسے کہ ہونٹوں سے آواز نکالی جا رہی ہے, یا ایک ہونٹ اور دانت سے نکالی جا رہی ہے, یا زبان کے تالو سے ٹکرانے سے آواز نکالی جا رہی ہے, یا اس میں تھروٹ کی وائبریشن جو ہے وہ فوراً ہی ساتھ شروع ہو جاتی ہے, تھوڑے وقفے سے شروع ہوتی ہے. یہ سارے فیچرز ہیں جو کہ ملا کے ہم اسپیچ میں پیٹرنز ریکگنائز کرتے ہیں. تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم گسٹالٹ کا آئیڈیا جو ہے کہ کس طرح ہمارے مائنڈ کی ٹینڈنسی ہے, کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ ہمیں پیٹرنز دکھاتی ہے ایسی جگہ پہ جہاں کہ ہو سکتا ہے ریالٹی میں کوئی چیز نہ ہو, لیکن ہم اسے خود بخود کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. دیر از سو مچ ایویڈینس فار دیٹ, دیر از so many experiments that have been done that lead us to believe that there is a reality to the Gestalt principles of organization. Now, on that note, I would like to urge you once again to think about this. ٹھیک ہے, ہم یہ کریں گے کہ اس لیکچر میں چونکہ میں نے آپ کو سلائڈز دکھائی ہیں, تو اس لیکچر کے نوٹس میں بیسیکلی یو ول گیٹ پکچرز, یو ول گیٹ دیز پکچرز ٹو کیپ ود یو اینڈ ٹو لک ایٹ them from time to time and also use them to talk to your friends and show them کہ دیکھیں آپ کو کیا اس میں چیز نظر آ رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نا, کوئی پارٹی ہو آپ کے گھر میں تو آپ اپنے دوستوں کو دکھائیں گے اچھا بھی تمہیں نظر آ رہا ہے, پھر انہیں انوائٹ کریں, چیلنج کریں, انہیں کہیں دیکھیں اس بیک گراؤنڈ میں کیا کوئی موجود ہے باؤنڈری کہ آپ کو فلاں جگہ پہ اسکوائر نظر آ رہا ہے اور فلاں جگہ پہ نہیں. So with these words I would like to bid you farewell, and inshallah we will continue discussing Gestalt, and we will see some more slides, and we will discuss the principles of Gestalt organization in depth. Thank you very much. Assalamu alaikum.